إلى دار السلام. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقيح واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گئے، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج بھی. سحر ہوئی وہاں وہاں جہاں جہاں گزر گئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا. اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں امام الانبیاء، آخر الزمان پیغمبر، امام الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، اللہ پاک کا بہت احسان ہے. 18,000 کم و بیش اللہ پاک کی مخلوقات ہیں. اللہ پاک اگر چاہتے کسی اور مخلوق میں پیدا فرما دیتے. اللہ پاک ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، قادر مطلق ہے، لیکن اللہ پاک نے انسانوں میں پیدا فرمایا. ہمیں چاہیے جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کریں. اللہ پاک قرآن پاک کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سبحان اللہ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اللہ پاک خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. فرمایا برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہی ہے، جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی بادشاہی ہے. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. فرمایا وہ ذات جس نے اور موت کو اور زندگی کو محض اس لیے پیدا فرمایا ہے. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا کس کے لیے؟ فرمایا اس لیے پیدا فرمایا کہ ایکم احسن عملا. وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرے. اللہ کی قدرت ہے. اللہ پاک نے پہلے موت کا ذکر کیا، پھر زندگی کا ذکر کیا.
حالانکہ اگر دیکھا جائے انسان پہلے زندگی کا جام پیتا ہے پھر موت کا ذائقہ چکھتا ہے، لیکن اللہ پاک نے زندگی کا ذکر پہلے نہیں فرمایا بلکہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ پاک بتانا یہ چاہتے ہیں یہ جو دنیا کے اندر تمہارا رہنا سہنا ہے، دنیا کے اندر تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، دنیا کے اندر تمہارا چلنا پھرنا ہے، فرمایا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، فرمایا عارضی زندگی ہے، عارضی زندگی لے کر تم دنیا میں آئے ہو، ایک وہ وقت بھی آئے گا فرمایا جس طرح تم دنیا کے اندر زندہ ہو تمہیں موت کا ذائقہ بھی چکھایا جائے گا۔ فرمایا جس درخت کا بیج آج ڈالا جا رہا ہے ایک وقت آئے گا وہ درخت شبابی پہ آئے گا پھر اس کو کاٹ دیا جائے گا۔ جو کمرہ مکان تیار ہو رہا ہے ایک وقت آئے گا یہ پوسیدہ ہو جائے گا۔ جو نیا کپڑا تیار ہو رہا ہے ایک وقت آئے گا یہ کھنڈر ویران کی زینت بن جائے گا۔ میرے محترم دوستو بات کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ پاک نے ہمیں عارضی دنیا میں عارضی زندگی دے کر بھیجا کس کے لیے ہے تاکہ ہم یہاں رہ کر عبادت کریں، تاکہ ہم یہاں رہ کر اللہ کو راضی کریں، تاکہ ہم یہاں رہ کر اللہ کی بندگی کریں، تاکہ ہم یہاں رہ کر اللہ کی پہچان کریں، اللہ پاک کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، عز و انکساری کریں، عبادت کیا کریں۔ اللہ پاک نے اپنے کلام کے اندر جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں اللہ پاک کے ہر حکم کو آمین کہتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے عمل کریں۔ میرے محترم سامعین سابقہ انبیاء جو گزرے ہیں انہوں نے اپنے وقت کے مطابق اپنی قوموں کو دعوت دی ہے۔ جو لوگ وقت کے نبی کا کہنا مان گئے وہ کامیاب ہو گئے، چاہے مالی تنگ دستی ہے، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، زبان کے اندر لکنت ہے، چہرے کی رنگت بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن وقت کے نبی کی اتباع کی ہے اللہ پاک نے ان کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ فرمایا جس نے اللہ کے حکموں پہ عمل نہیں کیا، وقت کے نبی کی تابعداری نہیں کی، وہ چاہے رنگ کا خوبصورت ہی کیوں نہیں، چاہے حسب نسب والا ہی کیوں نہیں، چاہے کوٹھی بنگلے مکانات کا مالک کیوں نہیں، وہ فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نامراد ہے، وہ کامیاب نہیں۔ جس کے کوٹھی بنگلات ہیں وہ کامیاب نہیں، جس کی شہرت ہے وہ کامیاب نہیں، جو خوبصورت ہے کامیاب وہ ہے جو جس حال میں بھی ہو، جس رنگ میں بھی ہو، جس ڈھنگ میں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو اللہ کے حکموں پہ عمل کرتا ہو، نبی کے طریقوں پر زندگی گزارتا ہو، وہ کامیاب ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں بھی
جو جو احکامات اللہ پاک نے ارشاد فرمائے ہیں اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری نورانی زندگی پر زندگی گزارنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، فرمایا اس دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے لین لاڈ آئے، بڑے بڑے نامور آئے، بڑے بڑے زمینوں کے مالک آئے، جن میں ایک سکندر بادشاہ بھی تھا۔ فرمایا بہت زیادہ اس کی حکومت تھی، 10,000 اونٹ اپنے کچاووں کے اوپر ان صندوقوں کو اٹھایا کرتے تھے جن صندوقوں کے اندر اس کے خزانوں کی چابیاں تھی، جن صندوقوں کے اندر اس کے خزانوں کے تالوں کی چابیاں تھی۔ 10,000 اونٹ اس چابیوں کو اٹھا رہے ہیں، خود اندازہ لگاؤ اس کے خزانے کتنے ہوں گے۔ جب وہ چلتا تھا 10,000 فوج کا دستہ اس کے آگے چلتا تھا، 10,000 فوج کا دستہ اس کے پیچھے ہوتا، 10,000 فوج کا دستہ اس کے دائیں طرف چلتا، 10,000 فوج کا دستہ اس کے بائیں طرف چلتا، حتیٰ کہ فرمایا جب وہ پانی پینے لگتا سینکڑوں حکماء اس کا پانی ٹیسٹ کیا کرتے تھے۔ اتنا نامور، اتنا شہرت والا، لیکن جب موت کا وقت آیا اس نے وصیت کی جب میرا جنازہ پنڈال کے اندر ہو، دائیں طرف بائیں طرف میرے ورثاء ہوں، میرے وزراء ہوں، میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا تاکہ لوگ مجھے دیکھ کر سبق حاصل کریں۔ جب جنازہ گاہ کے اندر اس کی چارپائی آتی ہے، اس کے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکل گئے۔ کسی نے کہا اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا ہاتھ دونوں خالی تھے۔ میرے محترم سامعین، عارضی زندگی ہے، عارضی دنیا ہے، ہمیشہ یہاں کسی نے نہیں رہنا، کیوں نہ ہو ہم عارضی زندگی عارضی دنیا کے اندر اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنے اللہ کی عبادت کریں۔ ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، کھیتیاں سرسبز ہوئی تیری غذا کے واسطے، چاند سورج ستارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو ہے صرف خدا کے واسطے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔
فرمایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کیوں نہ ہو ہم اپنے اللہ پاک کو منا لیں، کیوں نہ ہو ہم جب صبح ہوتی ہے اٹھ کر اپنے اللہ کی نماز پڑھا کریں، کیوں نہ ہو اللہ پاک نے خود فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن بنایا ذریعہ معاش کے لیے۔ اب کمانے کے لیے اللہ پاک نے دن جو بنایا ہے، ہم علماء سے پوچھیں ہم نے کس طرح کمانا ہے، تاجر نے تجارت کس طرح کرنی ہے، اور اسی طرح خریدار نے خریداری کس طرح کرنی ہے۔ ہر کسی کو اپنے اپنے جو اعمال کرنے ہیں کوشش کرے علماء سے پوچھے اور اللہ کے حکموں کو پورا کرے اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نورانی طریقوں پر عمل کرے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا جب تم مجھے یاد کرو گے میں اللہ تمہیں یاد کروں گا۔ ایک بزرگ کہنے لگے جب اللہ پاک مجھے یاد کرتے ہیں مجھے پتا چل جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت جی وحی کا دروازہ تو آخر زمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بند ہو چکا ہے، تمہیں کیسے پتا چلتا ہے کہ مجھے اللہ پاک یاد کرتے ہیں؟ فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے، اللہ پاک خود وعدہ فرماتے ہیں۔ تم قرآن نہیں پڑھتے، اللہ پاک خود وعدہ فرماتے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ ظاہری بات ہے جب ہم اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی یاد کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اسی فکر اور محنت کے لیے اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں کہ اپنے اللہ کی پہچان کریں۔ اس دنیا کے اندر جو ہم آئے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد رہنا سہنا نہیں ہے، ہمارا مقصد تجارت کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ذمہ دارا کرنا نہیں ہے، یہ تو عارضی مقصد ہے، یہ ضرورت ہے، اصل مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ وہ مقصد ہم بھول گئے، اس مقصد کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ کی قدرت ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جگہ جا رہے تھے، چیونٹیوں کے علاقے سے گزر ہونے لگا۔ ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں کی فکر کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے او چیونٹیوں، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، جلدی جلدی اپنے بلوں میں اپنے مکانوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں پاؤں تلے روند ڈالے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ کی قدرت، اللہ پاک نے یہ آواز سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دی۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔
اللہ پاک سورۃ نمل کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جب سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی وادی سے گزر رہے تھے، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، فرمایا چمٹیوں میں سے ایک چمٹی اپنی دوسری چمٹیوں کی فکر کر رہی ہے اور ان کو باخبر کر رہی ہے۔ وہ چمٹی کہتی ہے، او چمٹیوں جلدی جلدی اپنی بلوں میں آ جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، جب سلیمان علیہ السلام نے یہ آواز سنی، اس کی بات پہ تبسم فرمانے لگے، مسکرانے لگے کہ دیکھو ایک چھوٹا سا جانور، حشرات الارض، چھوٹی سی چمٹی ہے، اس نے اپنے ساتھیوں کی فکر کی ہے، اللہ پاک نے اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچا دی۔ علماء نے لکھا ہے، دیکھو اس چمٹی نے اپنی دوسری چمٹیوں کی فکر کی ہے، اللہ پاک نے اس کی فکر کو اتنا پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا، فرمایا اس کے بول کو بھی اللہ نے قرآن بنا دیا ہے، اس کے بول کو بھی، اس کے تذکرے کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ لیکن جو امت کی فکر کرے گا، خود اندازہ لگاؤ اس کی شان کتنی بلند ہوگی۔ جو امت کی فکر کرے گا، اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ایک ہدہد پرندہ ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے کی حاضری لگائی، جانوروں کی حاضری لگائی، جنوں کی حاضری لگائی، اور اسی طرح ہدہد پرندے کی بھی حاضری لگائی۔ اللہ کی شان ہے، ہدہد پرندہ غیر حاضر نظر نہ آیا۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبین۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، فرمایا مجھے کیا ہو گیا، مجھے ہدہد پرندہ نظر نہیں آتا، ام کان من الغائبین، کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ وہ غائبین میں سے ہو، لو عذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین، فرمایا میں اس کو سخت عذاب، سخت سزا دوں گا، یا اس کو ذبح کر دوں گا، یا میرے پاس وہ معقول عذر لے کے آئے۔ فرمایا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ
وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ فرمایا ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی، ہدہد پرندہ آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بتا تو کہاں تھا؟ وہ کہنے لگا جناب میں ایسے علاقے کی خبر لے کے آیا ہوں جس کا پتہ آپ کو بھی نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا خبر لے کے آیا ہے؟ ہدہد پرندہ کہنے لگا انی وجدت امرأة تملکہم وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ جناب میں ایسے علاقے کی خبر لے کے آیا ہوں، اس علاقے کے اندر ملکہ جو ہے، بادشاہ جو ہے وہ عورت ہے۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، فرمایا اس کو ہر طرح کی سہولیات میسر ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا تخت بھی بڑا بلند ہے۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، جناب میں نے اس کو اور اس کی قوم کو اس حال میں پایا ہے وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال ان کے سامنے مزین کیے ہوئے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، شیطان ان کو اللہ کے راستہ سے روکتا ہے اور وہ لوگ ہدایت پر نہیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے غیر کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے غیر کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کے غیر کو پوجتا ہے، اللہ کے غیر کو حاجت روا سمجھتا ہے، فرمایا وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھو اللہ کی قدرت، اللہ پاک نے اس ہدہد پرندے کی سوچ کو اتنا پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا، اللہ پاک نے اس کے بول کو اپنے کلام میں ذکر فرمایا ہے اور وہ کارگزاری عرض کر رہا ہے، عرض خدمت کر رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ کے سامنے ہدہد پرندہ کیا سوچ اور کیا فکر پیش کر رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگ اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ اللہ جو نکالتا ہے، سبحان فرمایا یخرج الخبأ فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، فرمایا وہ تخفون، فرمایا جو کچھ تم ظاہری کام کرتے ہو، تخفون مخفی کام کرتے ہو، چھپ کر کام کرتے ہو، وما تعلنون جو اعلانیہ کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ فرمایا انسان جو ظاہری عمل کرتا ہے، جو چھپ کر عمل کرتا ہے، فرمایا اللہ پاک کی سب نگاہ میں ہے۔ یہ ہدہد پرندہ اپنی سوچ پیش کر رہا ہے، ہدہد پرندہ بتا رہا ہے کہ میرا اللہ کون ہے؟ میرا اللہ تو وہ ہے، اگر انسان دریا کا سفر کر رہا ہے، دن ہے رات ہے، سفر ہے حضر ہے، امیر ہے غریب ہے، مکان میں ہے بازار میں ہے دکان میں ہے، جس جگہ ہے، فرمایا میرے اللہ کی نگاہ میں ہے۔
یہ ہدہد پرندہ اپنی سوچ پیش کر رہا ہے اور اللہ پاک نے اس کی سوچ کو اتنا پسند فرمایا، قرآن پاک کے اندر اس کا بیان فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آگے کیا کہا؟ فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم۔ فرمایا وہ اللہ جس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، وہ اللہ جس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، وہ اللہ جس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، وہ اللہ جس کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، وہ اللہ جس کے سوا کوئی دستگیر نہیں ہے، وہ اللہ جس کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہو ہمارے اندر بھی یہ سوچ آ جائے، ہمارے اندر بھی یہ فکر آ جائے، ہمارے اندر بھی یہ گڑن ہو کہ ہم اپنے اللہ کی پہچان کریں، ہم اپنے اللہ کی عبادت کریں، ہم اپنے اللہ کی بندگی کریں۔ میرے محترم، وہ اللہ جس اللہ نے ہمیں بن مانگے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں، وہ اللہ جس نے ہمیں بن مانگے سننے کے لیے کان عطا کیے ہیں، وہ اللہ جس نے ہمیں بن مانگے بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے، وہ اللہ جس نے ہمیں سوچنے کے لیے بن مانگے دماغ عطا کیا ہے، وہ اللہ جس نے بن مانگے ہمیں ہاتھ عطا کیے ہیں، وہ اللہ جس نے ہمیں بن مانگے چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے ہیں، وہ اللہ جس نے بن مانگے ہمارے لیے طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں، وہ اللہ جس نے ہمارے لیے آسمان کو بلندی دی ہے، وہ اللہ جس نے آسمان پہ ستاروں کو روشن کر دیا ہے، وہ اللہ جس اللہ پاک نے چاند کو منور کر دیا ہے، سورج کو منور کر دیا ہے، وہ اللہ جو آسمان سے بارش برساتا ہے، وہ اللہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ اللہ جس نے والدین کے دلوں میں اولاد کی محبت ڈال دی ہے، وہ اللہ جس نے ہماری خدمت کے لیے جانور پیدا کیے ہیں، وہ اللہ جس نے ہمیں مال و دولت دیا ہے، وہ اللہ جس نے ہمارے لیے رات بطور سکون کے بنائی ہے، ہم کیوں نہ اس اللہ پاک کی عبادت کریں؟ سبحان اللہ۔ ہم کیوں نہ اس اللہ پاک کی تعریف کریں؟ ہم کیوں نہ اس اللہ پاک کی حمد و ثنا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہری زندگی 63 سال کی جو زندگی ہے، اچھے دن ہیں، امتحان والے ایام ہیں، ہر لحاظ سے اپنے اللہ پاک کو نہیں بلایا۔ عجیب کتابوں میں واقع آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن کے ایام ہیں، 4 سال کا بچہ جس طرح ہوتا ہے، چھوٹے سے بچے ہیں۔ مکہ کی جو سرزمین ہے یہ پتھریلی زمین ہے، پاؤں کے نشان نہیں لگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن کے دنوں میں اپنے گھر سے باہر نکلے چہل قدمی کے لیے، قرآن پاک کے اندر آتا ہے، واپسی میں اپنے گھر کا راستہ بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ اتفاق ایسا ہوا
ابو جہل کا گزر ہوا. ابو جہل گھوڑے پہ جا رہا تھا. اس نے گھوڑا روکا, کہا میرے بھتیجے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے سے بچے تھے. کہا چاچو راستہ گھر کا میں بھول گیا ہوں, اس لیے یہاں بیٹھا ہوں. ابو جہل کہنے لگا آؤ میرے پیچھے بیٹھو, میں تمہیں گھر پہنچاؤں. اللہ کی قدرت, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کے پیچھے بیٹھے, ابو جہل نے گھوڑے کو چلایا, گھوڑا نہ چلا. اللہ بڑا حیران ہوا, اب تک تو گھوڑا دوڑتا آیا ہے, اب گھوڑا کیوں نہیں چلتا؟ حتیٰ کہ لکھا ہے کہ چابک سے مارنے لگ گیا. گھوڑا چیختا چلاتا رہا, لیکن گھوڑا ایک قدم بھی آگے نہ چلا. حاطف غیب سے آواز آئی, او مارنے والے, اس گھوڑے کا قصور نہیں ہے, قصور تیرا ہے. جس کو تو نے اپنے پیچھے بٹھایا ہے اس کی بے ادبی عرش والا پسند نہیں کرتا, اس کو تو آگے بٹھا, گھوڑے کو مارنے کی ضرورت بھی نہیں آئے گی. سبحان. ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر اپنے آگے بٹھایا فرنٹ سیٹ پر, تو گھوڑے نے دوڑ لگا لی. اللہ پاک وہی بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن کا واقعہ یاد دلا رہے ہیں. فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. سبحان اللہ. فرمایا میرے محبوب آپ وہ منظر یاد کیجئے نا, فرمایا جس وقت آپ راستہ تلاش کر رہے تھے. سبحان اللہ. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. سبحان اللہ. ہم نے آپ کو اس حال میں پایا, آپ راستہ تلاش کر رہے تھے. فَهَدَىٰ, دنیا کے لیے آپ کو ہم نے ہادی بنا دیا. سبحان اللہ. آپ کی محنت سے, آپ کے دم قدم سے, آپ کے اخلاق سے, آپ کے مزاج سے, آپ کی رفتار سے, آپ کی گفتار سے, آپ کے انداز سے انسان تو رہے اپنی جگہ, جانور بھی متوجہ ہوئے ہیں. سبحان اللہ. آپ کی گفتار کا جانوروں پر بھی اثر ہوا ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے جا رہے ہیں, آگے سے باغ آ گیا, باغیچہ آ گیا. ایک شخص وہاں کھڑا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بندہ ناچیز عرض کر رہا ہے کہ آپ اس باغ میں نہ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو مجھے کیوں منع کرتا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, اس باغ کے اندر ایک اونٹ ہے, وہ ہلکا ہو گیا ہے, اس کو زہر چڑھ گیا ہے, اس کو کسی کی پہچان نہیں ہے, ہر کسی کو کاٹتا پھرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پڑے. اسی طرح ہوا, چلتے چلتے ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا, وہی جس کے متعلق لوگ کہہ رہے تھے یہ ہلکا ہو گیا ہے, کسی کی پہچان نہیں ہے, یہ کاٹتا پھرتا ہے. اتفاق ایسا ہوا وہ اونٹ دوڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا, آتے ہی اس نے اپنا سر جھکا دیا. سبحان اللہ. آتے ہی اس نے اپنا سر جھکا دیا. اللہ. لوگ چھپ چھپ کر دیکھنے لگے, یہ وہی اونٹ ہے نا جو لوگوں کو کاٹ رہا تھا, جس کی وجہ سے لوگ اس باغ میں نہیں جا رہے تھے.
لیکن یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا ہے، اس نے سر بھی جھکا لیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک کے قریب اپنے لب لگا کر کچھ کہنے لگا ہے، اپنے ہونٹوں کو لگا کر کچھ کہتا ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ کی شان ہے، اللہ پاک نے میرے نبی کو وہ وسعت عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے میرے نبی کو وہ علم عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے میرے نبی کو وہ علم کا سمندر عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے میرے نبی کو وہ علم کا مرکز عطا فرمایا ہے۔ دنیا جہان کے سارے پڑھے لکھے جہاں ان کی انتہا ہوتی ہے، وہاں میرے نبی کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ پاک نے میرے نبی کو ہر کسی کی بولی سمجھنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے میرے نبی کو اللہ بڑی عجیب باتیں میرے سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ پاک نے میرے نبی کے سینے کو اس طرح کھولا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک۔ اگر تھوڑا سا اور دیکھا جائے مجھے عجیب نقشہ نظر آتا ہے، قرآن پاک کے اندر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے۔ جب میرے نبی کی باری آئی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ پاک خود فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ اگر مجھ سے سمجھا جائے میں تو یوں سمجھتا ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے تیرے سینے کو خزانوں سے بھر دیا ہے، میرے محبوب ہم نے تیرے سینے کو علوم سے بھر دیا ہے، میرے محبوب ہم نے تیرے سینے کو نور سے بھر دیا ہے، میرے محبوب ہم نے تیرے سینے کو انوارات سے بھر دیا ہے، میرے محبوب ہم نے تیرے سینے کو دنیا کی اچھائیوں سے بھر دیا ہے، میرے محبوب ہم نے تیرے سینے کو ساری عظمتوں سے بھر دیا ہے، ساری رفعتوں سے بھر دیا ہے، ساری کائنات کی محبتوں سے بھر دیا ہے۔ دنیا کی اچھائیاں تیرے سینے میں، دنیا کی رفتیں تیرے سینے میں، دنیا کے اخلاق تیرے سینے میں، دنیا کا پیار تیرے سینے میں، دنیا کا انس تیرے سینے میں، دنیا کے اچھے سے اچھا جیڑا نسب العین ہے وہ کردار ہم نے تیرے سینے میں ڈال کے تیرے سینے کو آباد کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، گل چنگی لگے تو آنکھ چھوڑے کرو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونچی آنکھو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ جگہ تنگ پڑ جائے گی، انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے۔ آپ ہر جمعے آؤ گے نا شوق سے جمعہ پڑھنے کے لیے، 1 بجے آیا کرو۔ میری عادت ہے، میری طبیعت ہے، میرا مزاج ہے، میں قرآن و حدیث کی بات کرتا ہوں، اور دنیا قرآن و حدیث کو تلاش کر رہی ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں سن سن کر لوگ تنگ آ چکے ہیں، تھک چکے ہیں، وہ تلاش میں ہیں کوئی ایسا ملے جو ہمیں قرآن کی بات بتائے، کوئی ایسا ملے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نورانی احادیث مبارکہ ہمیں سنائے۔ انشاءاللہ بندہ نچیر تم سے وعدہ کرتا ہے تم 1 بجے آؤ، 1 گھنٹہ بیان سنو میرے منہ سے، یا اللہ کا قرآن سنو گے یا محمد کا فرمان سنو گے۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ، مزہ نہیں آیا اور اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ مجھے محنت کرتے کرتے اس جگہ 6 ماہ لگے ہیں، لیکن اب سمجھ رہا ہوں اب تم آباد ہو چکے ہو، تم مسجد میں آئے ہو، تم نہیں آئے، اللہ نے تمہیں آباد کیا ہے۔ مسجد تو پہلے ہی نورانی ہے۔ تو خیر میں بات عرض کر رہا تھا، سبحان اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، فرمایا میرے محبوب ہم نے تیرے سینے کو کھول دیا ہے۔ آنکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرے سینے کو
کھول دیا ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، اللہ پاک نے ہر ایک کی بولی، ہر ایک کی بولی کا جواب اللہ نے میرے نبی کو سکھا دیا ہے۔ جس طرح انسان کو سمجھ جاتا ہے، لیکن انسان اگر صحیح بولنے والا ہو، صحیح بولنے والا سمجھتا ہے، لیکن اللہ پاک نے میرے نبی کو وہ علم عطا فرمایا ہے، وہ علم کے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ میرا نبی ہر زبان کو سمجھتا ہے، میرا نبی تو پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتا ہے، میرا نبی تو جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتا ہے۔ تم کہو گے دلیل تیرے پاس کیا ہے؟ یہی تو دلیل ہے نا، وہ اونٹ لب لگا کر کچھ کہنا چاہتا تھا، کہنے کے بعد وہ ہٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مالک کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ فلاں مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا۔ اللہ، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے۔ اب اونٹ کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی ہے؟ جانور ہے۔ جانور کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ اونٹ اگر تیرا مالک تیرے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ دیکھ رحمت کا سمندر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ دیکھ رحمت کا سمندر آ رہا ہے۔ جھک جا، ان کی بارگاہ میں عرض کر دے۔ سمندر جب اونٹ نے شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ مجھے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یار میں اپنے نبی کی بات محبت سے کیوں نہ کروں، جو نبی اس دنیا میں بھی غم خاروں کے غم خار ہے اور آخرت میں امت کے غم خار ہے۔ سبحان اللہ، امت کی سفارش حضور فرمائیں گے۔ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک میں سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میں اپنی امت کی بخشش نہیں کراؤں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا میرے محبوب ہم آپ کو اتنا راضی کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کی حدیث اِذَا اللَّهَ أَرْضَىٰ وَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، اے اللہ میں اس وقت تک میں نے راضی نہیں ہونا جب تک میں نے اپنی ساری امت کی بخشش نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں اب پورا ہو گیا ہوں، میں اتنا بوجھ اٹھا نہیں سکتا، مالک مجھے کھانا چارہ تھوڑا ڈالتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، میں اٹھا نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت کے سمندر ہیں، رحمت کے مرکز ہیں، رحمت کے ہیرے جواہرات ہیں، صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں، صرف یتیموں کے لیے رحمت نہیں، صرف لباسوں کے لیے رحمت نہیں، صرف بیوہ عورت کے لیے رحمت نہیں، صرف غرباء کے لیے رحمت نہیں، صرف گناہگاروں کے لیے رحمت نہیں، صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں، میرے نبی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جانوروں کے بھی رحمت ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر جہان میں جو ہے میرا نبی اس کے لیے رحمت ہے۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رات عرش معلیٰ پہ گئے، جس رات عرش معلیٰ پہ گئے، اس رات فرمایا جہنمیوں کو جہنم کے اندر جو عذاب ہو رہا تھا اللہ نے ہٹا دیا۔ جہنمی پوچھنے لگے جو دروغہ کھڑے ہیں کیا ہوا، آج ہمیں آگ اثر نہیں کر رہی، آج ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟
دربانوں نے کہا، دروغہ نے کہا تمہیں نہیں پتا آج سرکار کا عرش معلیٰ پہ گزر ہوا، جس کی برکت سے اللہ پاک نے جہنم کو آگ کو بجھا دیا ہے اور جنت کو سجا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، فرمایا تم آگے تک پہنچاؤ اگر میری طرف سے تمہیں ایک آیت بھی ملے۔ ہمیں سرکار سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ قیامت آ جائے گی، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے نبی ہو کر گزر گئے ہیں وہ بھی دوبارہ آئیں گے۔ نبی وہ بھی نہیں بن کے آئیں گے بلکہ امتی بن کے آئیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ختم نبوت کے صدقے یہ کام اس امت کے ذمے ہے۔ صرف مسجد کے مولوی صاحب کے ذمے نہیں ہے، صرف قاری صاحب کے ذمے نہیں ہے، صرف اذان دینے والے کے ذمے نہیں ہے، نہیں، ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ چاہے کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، حضور کی ختم نبوت کا کام اس کے ذمے ہے۔ کوئی ہل چلا رہا ہے، حضور کی ختم نبوت کا کام اس کے ذمے ہے۔ کوئی تجارت کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا کام اس کے ذمے ہے۔ کوئی چھاپڑی والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا کام اس کے ذمے ہے۔ پیارو، اپنے نبی کے پیغام کو دنیا میں عام کر دو، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ خدا کی قسم، میرا نبی قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کی سفارش کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔